ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے، مسجد کے امام لوگ بھی ہیں۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے گانجا چرس پی رہے ہیں، گنجڑی چرسی ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے، وہ اللہ والے ہیں۔ استغفر اللہ، نہیں۔ سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراس بلند پرواز شہباز دکن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے طریقت کی اور حقیقت اور معرفت کی باتیں ہر ایرے گیرے کو کرتے ہوئے سنی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بندہ نواز، اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار۔ طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی باتیں میں نے ہر ایرے گیرے کو کرتے سنی، لیکن شریعت کی بات میں نے صرف اللہ والوں کو کرتے سنی۔ یعنی اللہ والے شریعت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ حقیقت، معرفت اور سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، یہ سب تو کوئی کتابوں میں لکھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک بندہ، اس میں بے وقوف بنانا آسان ہے، اس لیے آسان ہے بے وقوف بنانا کہ ایک بندے نے ساری زندگی بکری نہیں دیکھی یا ہرن نہیں دیکھی، کوئی بکری دکھا کے کہے یہ ہرن ہے تو آپ نے تو دیکھی نہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو آپ تو مان نہیں لیں گے۔ تو ایسے ہی طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں میں دھوکہ کھا جانا آسان ہے، لیکن شریعت کی بات میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اور جو شریعت پر قدم رکھ کر کے چلتا ہے وہی ان ساری منزلوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگ ان لوگوں کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، اور جس امام کی نماز تکبیر اولیٰ سے پانچوں وقت ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، باقی سب کو سب سمجھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو، مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں
یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللَّهِ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا اعلان جنگ، کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو۔ اللہ اکبر، گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے صرف؟ نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہو۔ آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بات۔ دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کرنا، ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے، اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کریں۔ آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے، تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں، جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا؟ حضور نے کیا فرمایا میری امت، حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ۔ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔